بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری زندگی ایک ہی راستے پر گامزن تھی۔ اس میں نہ کوئی نیا پن تھا اور نہ ہی تبدیلی، سوائے اس کے کہ میری بیوی کو کسی خلیجی ملک میں کام کرنے کا موقع ملا۔ میں اپنی اولاد کے ساتھ فلپائن میں مقیم رہا۔ چند سالوں کے بعد میں نے اپنی بیوی کے اندر بعض تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا، مثلا معاملات میں احتیاط اور اخلاقیات کی بلند اور بعض نئے رجحانات جو پہلے ان کے اندر نہیں تھے، اور کچھ عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا دین ترک کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان ملکوں میں جہاں میں کام کرتی ہوں، مسلمانوں کی اسلامی زندگی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ پھر میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، اور جیسے جیسے اسلام کا مطالعہ کرتی گئی اور اسلامی تعلیمات مجھے اپنی طرف کھینچتی گئی، یہاں تک کہ میں نے بغیر کسی جبر کے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ شروع میں میری بیوی نے صرف اپنے اسلام پر اکتفا کیا اور میری نصرانی زندگی کے بارے میں مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی، اور اسلام قبول کرنے کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا۔ بس جو بات انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ 12 سال تک یہی صورتحال رہی۔ میں نے اپنی بیوی کے اسلام لانے کے 1 سال کے بعد محسوس کیا کہ وہ ایسے اخلاق اور طور طریق پر عمل ہیں جو مجھ کو اسلام سے قریب تر کر رہے ہیں اور اسلام سے مناسبت پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو اسلام، اس کی فضیلت اور اس سے انتصاب کی ضرورت کے سلسلے میں فکر مند پایا۔ وہ کہتی تھی کہ باطل اور کفر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسلام لانے کے بعد وہ مجھ سے پرہیز کرنے لگی، لیکن معاملات اور خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی، اور اس کے اجتناب سے ان کے دوسرے ملکوں میں کام کرنے سے مدد ملی۔ انہوں نے 2 معاملوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا معاملہ میرے اوپر کیا، جس میں تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یا تو اسلام لے آؤں اور مسلمان بیوی کے ساتھ رہوں، یا میں ان کو طلاق دے دوں، کیونکہ مسلمان عورت کے لیے ایسے آدمی سے وابستہ رہنا جائز نہیں ہے جو مسلمان نہ ہو۔ اور مجھ کو اس پر پریشان کن موقف سے ان سفروں نے نکالا جو ان کو دوسرے ملکوں کے کام کے سلسلے میں کرنے پڑتے تھے۔ کام کی مدت ختم کر کے فلپائن واپس آئیں تو میں خود ملازمت کے سلسلے میں مملکت عربیہ چلا گیا، اور اس طرح علیحدگی برقرار رہی اور طلاق کی نوبت نہیں آئی۔ میں کیتھولک نصرانی تھا، اور میں اپنا دین اس تعصب کی بنیاد پر نہیں بدلنا چاہتا تھا جس نے اسلام کی طرف انتساب سے شروع ہی سے مجھے روک رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی راہ کھلنے کے بعد میں اس عظیم دین کو اچھی طرح سمجھ گیا اور تعصب کی ضد نہ ہتھیار ڈال دیا۔ میرے سفر کرنے کے بعد میری بیوی مجھے خطوط بھیجتی رہی اور فون پر گفتگو کرتی رہیں، اور ان کا مطالبہ تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں، اور یہ بھی مطالبہ تھا کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں اور اسلام اور جس دین پر میں ہوں اس کو موازنہ نہ کروں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ انتظار تو کریں گی، مجھ سے طلاق کا مطالبہ نہیں کریں گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت سے سرفراز کر دے۔ انہوں نے مجھ سے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ان کی خواہش ہے کہ میں اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوں، نہ کہ زبردستی یا دباؤ کے نتیجے میں۔ اور اس عظیم آیت کا تذکرہ، یہ آیت میں نے اتنی بار سنی ہے کہ میں اس کو خود پڑھنے لگا، اس کے معنی میں غور و فکر کرنے لگا۔ اس آیت سے مجھے اطمینان ہوا کہ اسلام بغیر رضامندی کے کسی کو قبول نہیں کرتا، اور اسلام قبول کرنے پر مسلمان کسی کو مجبور نہیں کرتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں میرے علاوہ بہت سے لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ مسلمان لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اسلام کی یہی تعلیمات ہیں۔ یہ حقیقت کہ میری بیوی کے اسلام قبول کرنے سے ہی میرے لیے ہدایت و نجات کا طلب کا دروازہ کھل گیا۔ اس میں شک نہیں کہ میری بیوی نے ایمان کی حلاوت پالی تھی،
اور اس بات سے واقف ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء و رسول ہیں، دین کی اتباع ہی ہلاکت و گمراہی سے نکالنے والی ہے۔ میں ابھی فکر و تدبر اور مطالعہ اور مشاہدے کے بعد اسلام سے واقفیت حاصل کرنے کے مرحلے میں تھا، اور میں اس دوران مملکت عربیہ ہی میں رہا ہوں۔ میری بیوی کی جانب سے مجھے مزید خطوط ملے، اور اس سال 2 سال کے وقفے میں میں نے اپنی بیوی کو اپنے اسلام قبول کرنے کی نیت کے بارے میں باخبر کیا، اور اس سے میں نے وعدہ کیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہی فلپائن کا سفر کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے محمد ویلفر مغلوب ہو جاتے ہیں اور گلوگیر آواز میں کہتے ہیں، لیکن میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے سے پہلے ہی میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اسلام دیر سے قبول کیا۔ یہ سب کیسے پیش آیا اور میں کب اسلام لایا؟ تقریباً 2 ماہ ہوئے۔ میں نے اپنی چھٹی گزارنے کے لیے فلپائن کا سفر کا ارادہ کیا، اور سفر سے کچھ دن پہلے ہی مجھے اپنی بیوی کی بیماری اور اسپتال میں بھرتی ہونے کی اطلاع ملی، اور مجھے معلوم ہوا کہ انہیں شوگر اور تنفس کی شکایت ہے، اور ان دنوں اسلام سے مکمل طور پر مطمئن ہو چکا تھا، اور عملاً اس دین کے حنیف سے نسبت کرنے کے بارے میں طے کر چکا تھا، اور اپنے اسلام کا بھی اعلان کر دیا، اور کلمہ شہادت پڑھا، اور کفر و ضلالت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا، تاکہ ایمان و یقین اور دارین کی سعادت حاصل کر سکوں۔ جب میں نے سفر کرنے کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا تو اسی دوران ان کی وفات کی خبر مجھے موصول ہوئی۔ میں ان کو اپنے اسلام قبول کرنے کی اطلاع کر کے ان کی دلی تمنا پوری کرنے کی مسرت نہ حاصل کر سکا۔ اس پر مجھے بڑا رنج ہوا۔ میں اپنے اندر ایسا غم اور افسوس محسوس کر رہا ہوں جو صرف بیوی کے جدا ہونے ہی کا نہیں، بلکہ مجھے یہ غم بھی ہے کہ انہیں میرے اسلام قبول کرنے کا علم نہ ہو سکا، اس لیے کہ انہوں نے ہی مجھے نصیحتیں کی تھیں اور میرے سامنے اسلامی دعوت پیش کی تھی، اور اس سلسلے میں 12 سال کی مدت تک صبر کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری یہ خواہش تھی کہ انہیں اس کا علم ہو جاتا کہ ان کی کوشش اور ان کا صبر ضائع نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اور مجھے بھی اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ کا ہر حال میں بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں۔ میری بیوی کی تمنا تھی کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ صاف ستھری اور سچی اسلامی زندگی گزاریں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اور ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ جنت میں مجھ کو میری بیوی کے ساتھ جمع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔